حدیث نمبر 821۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بہت زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، ابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا ایک عورت ہے جس کا منہ اللہ اکبر سور کا ہے اور پیچھے والا جسم گدھے کا ہے۔ اس کو بڑے بڑے بچھو اور اژدہا، بڑے بڑے بچھو اور بڑا سانپ ڈنک مار رہے تھے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی عورت کو اس دکھ تکلیف میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ چغل خوری سے بچیں اور سب تمام جرم سے بچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، ابا جان وہ اس کو کیوں عذاب ہو رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت چغلی کیا کرتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اور مرد چغلی کرے گا اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں رہنے والا حکم، جس کا نام حکم تھا، وہ بہت زیادہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کی باتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا، بار بار چغلیاں کرتا رہا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ آپ نے فرمایا، تو بہت زیادہ چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان آپس میں فساد ڈالتا ہے، تو میرے مدینے سے نکل جا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا عذاب، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے نکال دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ ولی اس کی عادت یہی تھی حکم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس نے دوبارہ درخواست کی کہ میں مدینہ پاک میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو میرا نبی نکال دے اس کو میں کیسے لا سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اس نے پھر درخواست دی کہ مجھے دوبارہ واپس آنے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ انہوں نے بھی فرمایا، جس کو میرا نبی نہیں پسند کرتا میں ان کا غلام کیسے پسند کرتا ہوں؟ پھر وہ وہیں پہ رہا، ان کو چھوڑ دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنا بڑا اس پہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی قوم قحط سالی مبتلا ہو گئی، ان کی فصلیں برباد ہو گئی اور وہاں پہ بارشیں نہیں ہوئی بالکل۔ تو ان کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئی، آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش دے تاکہ ہماری فصلیں، ہم بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہماری فصلیں ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے۔ ایک دن سب کو اکٹھا کیا اور دعا فرمائی، لیکن اس دن بالکل بارش نہیں ہوئی۔ تو پھر دوسرے دن دعا فرمائی، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے دن سب کو اکٹھا کیا، پھر دعا کی، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی، یا باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے، میں تیسرے دن سے دعا کر رہا ہوں، یہ سب کو اکٹھا کر کے دعا کر رہا ہوں، لیکن بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ جو بہت زیادہ چغلیاں کرتا ہے، اس لیے چغل خور کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا، یہ سب لوگوں کے عذاب آیا ہوا ہے، یہ خشک سالی اس لیے ہوئی ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے مالک، میرا مالک مجھے معاف کر دے، اور میں اس سے بھی جا کے معافی مانگوں گا جس کی چغلیاں کرتا ہوں، اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت معاف فرما دیا اور اس وقت بارش عطا